أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ دیکھیں سورۃ نور کے سٹارٹ میں نا پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے نا کہ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون، کہ یہ صورت ایسی صورت ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم نے اس کے احکام کو فرض کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے احکامات بہت سے نازل کیے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے نازل کی ہیں اس میں آیتیں واضح، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ لوگ جو ہے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ کل جو آیت مبارکہ پڑھی تھی ہم نے، اور اگر ہم دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو برائی سے بچانے کی کوشش کی ہے، اور پھر ساتھ یہ نہیں کہا کہ بھئی برائی سے بچنا ہے، برائی سے بچنا ہے، برائی سے بچنا ہے، اور آلٹرنیٹ نہیں دیا۔ دنیا میں کوئی بھی کام ہوتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں اچھا یار تیری گل اسی مان لینے ہیں یا تیری بات ہم مان لیتے ہیں، لیکن اس کا سلوشن کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اسلام نے ایسا نہیں کیا کہ ایک چیز کو ڈینائی کرتا گیا اور کہا کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، اور اس کا ساتھ سلوشن نہیں دیا، بلکہ اسلام نے ایک پراپر طریقے سے اس کا سلوشن بھی دیا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ نے زنا کے قریب نہیں جانا، آپ نے جو ہے نا وہ کسی کے اوپر تہمت لگانی، آپ نے جو ہے نا وہ فلاں مسئلہ نہیں کرنا، آپ نے یہ نہیں کرنا، نگاہوں کو جھکا کے رکھنا ہے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے ہر ممکن حد تک، تو اس کا کیا ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے فطرت میں پیدا بھی کیا اور پھر ہر اینگل سے اسے منع بھی کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا سلوشن دیا اور وہ ہم کل پڑھ چکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ آج کی آپ نے آیت مبارکہ دیکھنی ہے، اور کل بھی ایک دو جو ہے نا اس سے ریلیٹڈ سوال تھے، اسی کو ہم جو ہے وہ حل کرتے ہیں اور آج کی آیت مبارکہ بھی دیکھتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نا، جو میں تمہیداً پہلے بات کر لوں اس کے بعد آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ کے وسلم کے دور میں جو غلام تھے نا، غلام یا لونڈیاں تھی، یہ تین قسم کے تھی۔ ایک وہ تھے جو اصلاً آزاد تھے، یعنی آزاد پھرتے ہوتے تھے، گھومتے تھے، لیکن کیا ہوتے ہیں اغوا کر کے ان کو لے آیا جاتا تھا اور لا کے ان کو جو ہے نا وہ اپنا غلام بنا لیا جاتا تھا۔ یہ ایک کیٹیگری ہے غلاموں کی، ٹھیک ہے۔ میں غلاموں کو اچھے طریقے سے آج کے لیکچر میں ڈیٹیل سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کا جو غلاموں اور لونڈیوں سے ریلیٹڈ کنسیپٹ ہے نا اسلام میں وہ کلیئر ہو، کیونکہ بہت سے بچے بعض اوقات سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا چیز ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور پھر کفار اور ایسا طبقہ جو اسلام سے بیزار ہے، وہ اس ایک تو مسکنسیپشن ہوتی ہے ان کو، پھر وہ غلط طریقے سے جو ہے نا اس کو ہینڈل کر کے غلط قسم کی باتیں پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم نے کوشش کرنی ہے کہ غلاموں اور لونڈیوں سے ریلیٹڈ کافی حد تک جو ہے کور کر لیں، کوئی ہمارا کویسچن رہ نہ جائے اس سے ریلیٹڈ نا۔ تو آپ نے غور کرنا ہے، آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو آپ نے بعد میں پوچھ بھی لینا۔ تو غلاموں کی تین کیٹیگری تھی اللہ کے وسلم کے دور میں۔ ایک وہ تھے جو اصلاً آزاد تھے، کسی نے اغوا کیا اور اغوا کر کے لے، سلمان فارسی کا واقعہ سنا ہوگا آپ نے، ان کی بھی یہی صورتحال بنی تھی۔ اور دوسرے وہ غلام تھے جو نسل در نسل چلتے آ رہے تھے، یعنی وہ بیچارے کب سے غلام تھے، اور ایک غلام کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، چوتھے کے بعد پانچواں، یعنی ان کی اولاد جو ہے نا وہ چلتی آ رہی ہے پیڑھی پہ پیڑھی۔ تیسرے قسم کی غلاموں کی کیٹیگری تھی جو جنگ میں گرفتار ہوتے تھے نا، ان کو بھی غلام بنا لیا جاتا تھا۔ تو یہ تین قسم کی کیٹیگری تھی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ دیکھو بھئی، اسلام نے اگرچہ شراب کی طرح اور سود کی طرح قطعی طور پہ ایسا کوئی حکم صادر نہیں کیا کہ غلاموں کے بارے میں کہا ہو کہ چلو بھائی کسی کا آئندہ بعد غلام نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں کیا۔ اس کے پیچھے بہت حکمتیں ہیں، میں ایک دو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو پھر بات کلیئر ہوگی۔ غلاموں کا درجہ آج کے دور میں سمجھو لیبر کا درجہ ہوتا تھا، بات سمجھ رہے ہیں؟ جس طریقے سے لیبر کام کرتی ہے نا، اس طریقے سے غلام کام کر کے آتے تھے، اور جس کے پاس جتنے زیادہ غلام ہوتے تھے نا، اتنا غلام اور لونڈیاں اتنا زیادہ وہ امیر سمجھا جاتا تھا اس دور میں۔
تو وہ ان سے کام کرواتے تھے، ان کے پیسوں پہ بیٹھتے تھے، پلتے تھے بیٹھ کے کہ بھئی آپ لوگ کما کے ہو آپ لوگ. تو اب آپ ذرا غور کریں، ایک تو بندے کی لیبر ہو، بندے کے پاس 50-60 کوئی بندہ جو ہے نا وہ کام بھی کر رہا ہو، تو اگر ان کو یکدم کہہ دیا جائے کہ چلو ابھی 50-60 لیبر کو آپ السلام علیکم چھٹی سر. کروا دیں. جی 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 وعلیکم السلام. اچھا، 50-60 جو ہے نا وہ بندوں کو اچانک چھٹی کروا دیں، اور 50-60 تو بندے نہیں ہو گئے، ظاہری بات ہے ہر گھر میں غلام، اور تقریباً ایسے ہوتا تھا کہ موسٹلی لوگ غلام رکھتے ہوتے تھے، ایک آدھا نا، کسی کے بعد لونڈی ہونا، کسی کا غلام ہونا. تو اسلام نے ڈائریکٹلی اس کے اوپر جو ہے نا وہ نہیں کیا، ممانعت نہیں کی، قطعی حکم نازل نہیں کیا کہ چلو بھائی آج کے بعد کسی کا کوئی غلام نہیں ہوگا، نہیں. کیونکہ سب کو غلام چھوڑنا بڑا مہنگا پڑنا تھا. ایک تو وہ غلاموں کے پاس کوئی جاب نہیں رہنی تھی کہ وہ ان کو ایک شیلٹر ملا ہوا تھا، ان کے گھر کہاں تھے، کوئی نسل در نسل چل رہے تھے، اور نہ کوئی جانتا تھا نہ کوئی پہچانتا تھا. ٹھیک ہے، ان کا اپنا ایک سسٹم ان بیلنس ہونا تھا، کوئی نہ ان کے پاس شیلٹر، نہ ان کو، چونکہ غلاموں تو پیسے پوسے لے کے صرف ان کو کھانا ملتا ہوتا تھا زیادہ زیادہ. تو یہ حساب تھا. تو ایک جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ معاشرے میں انسٹیبلٹی قائم ہو جانی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی حکمت کے ساتھ اور بڑی ہی دنائی کے ساتھ جو ہے نا وہ غلاموں کا جو ایک سلسلہ تھا اور لونڈیوں کا ایک سلسلہ تھا، اس کو کیسے ڈیکریز کروایا اور کیسے ختم کروانے کی کوشش کی ہے. اب ذرا غور کیجئے گا اسلام کی باتوں پہ اور قرآن کریم کی بات پہ. قرآن نے کہیں پہ بھی ارج نہیں کیا لوگوں کو کہ چلو بھائی آپ غلام بناؤ، نہیں. اب آپ کو میں مثال دیتا ہوں. آپ نے 1 2 3 4 5 نکات یاد رکھنے اسلام کے، ٹھیک ہے. سب سے پہلے قرآن کریم کہتا ہے غلاموں کو آزاد کرو. قرآن کیا کہتا ہے؟ غلاموں کو آزاد کرو. اب یہ قرآن کریم میں سورۃ بلد میں ورس نمبر 13 میں بھی ہے کہ فک رقبہ، فک رقبہ، کہ آپ لوگ غلاموں کو آزاد کرو بھائی. اور حدیث مبارکہ میں اسپیشلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کرنے کے اوپر بشارتیں دی ہیں. جیسے کہا ہے من اعتق رقبۃ مؤمنہ، جو شخص مومن عورت کو، اپنے مومن غلام کو آزاد کرے، اعتق اللہ بکل عضو منہ عضوا من النار، اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے جو ہے نا اس کی ہر عضو کو جو ہے جہنم سے بچا دے گا. یعنی ایک آئیڈیا دیا جا رہا ہے کہ بھی غلام کو آزاد کرنے کا بھی کانسیپٹ ہوتا ہے. ایون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کہہ کے اور دیگر صحابہ کرام کو کہہ کے اللہ کے وسلم نے کئی جو ہے نا غلاموں کو آزاد کروایا. تو گویا اسلام اس کو جو ہے نا وہ کر رہا ہے کہ بھائی یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اس کے بعد اگلی چیز آپ کو پتہ ہے، کئی گناہوں کا کفارہ اگر آپ دیکھیں گے نا اسلام میں، قرآن کریم میں جو ڈسکس ہیں، ان کے کفارے میں اللہ تعالیٰ نے غلام کو آزاد کرنا بھی رکھ دی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ قسم کا کفارہ پڑھیں گے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام، تو وہ ساری آیت مبارک اگر آپ ریڈ کرتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ جا کے یہ بات کی ہے کہ آپ غلام کو آزاد کر دیں، ٹھیک ہے، یا فلاں کر دیں، یا روزے رکھ لیں. تو قسم کے کفارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے غلام کو رکھا ہے. جو زہار کا کفارہ جو چیپٹر نمبر 28 میں سورہ مجادلہ میں ڈسکس ہے، اس میں بھی جو ہے نا وہ غلام کو آزاد کرنے کے بارے میں جو ہے نا وہ لوگوں کو ابھارا گیا ہے. قتل خطا جو ذکر کیا گیا قرآن کریم میں، ومن قتل خطأ بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما، یا سوری پیچھے والی آیت سے لے کے آ گیا تھا کہ جس نے قتل خطا کیا تو وہ اس کو چاہیے کہ فلاں 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 جو ہے نا کفارہ دے سکتا ہے. اس میں بھی جو ہے نا غلام کو آزاد کرنے کے بارے میں آ جاتا ہے. فرض روزے میں جو ہے وہ جماع کی صورت میں وہاں پہ بھی غلام کو آزاد کرنے کی کیٹیگری رکھی گئی ہے. تو سیکنڈ چیز یہ ہے کفارے کی کئی قسموں میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھ دیا کہ بھی آپ غلاموں کو آزاد کریں. اور ایک چیز ہے آزاد کرنا، اس کو ایک الگ سے کیٹیگری ہے. دوسری چیز ہے کفارے میں رکھ دیا. تیسری چیز اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں سورۃ نور کے اندر ورس نمبر 32 کے اندر کہ بھائی جو ہم پیچھے پڑھ کے آ رہے ہیں کہ والصالحین من عبادکم و امائکم، کہ بھائی تم نکاح کر دو ان کا. یعنی اسلام کہہ رہا ہے کہ بھائی اگر دیکھو ان کا آپ نکاح بھی کر دو گے نا، آپ کی لونڈیاں رہیں، غلام رہیں، ٹھیک ہے، آپ کا تو پھر جب نکاح ان کا کر دیا کسی کے ساتھ اور رشتہ تو وہ ختم ہو جائے گا، لیکن چلو ٹھیک ہے غلام کو غلام کے ساتھ کر دو، لیکن نکاح ان کا کر دو کسی کے ساتھ اگر وہ چاہتی ہیں یا چاہتا ہے. تو اس سے یہ پروموٹ ہو رہا ہے کہ بھائی غلام جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنا بالکل ہی اس کو ایسا سمجھے کہ وہ نہ 2 میں نہ 4 میں. آپ نے جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بھی غلام تھے،
ایک موقع تھا اور اللہ کے وسلم نے کس طریقے سے ان کو آزاد کروانے کا حکم صادر کیا، جناب بکر صدیق نے کس طریقے سے ان کو آزاد کروایا، کس طریقے سے مشکلات انہوں نے برداشت کی، اور پھر جو ہے جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ایک بہت بڑا سمجھے کہ حیثیت اور وقت عطا کی اسلامک پرسنالٹیز میں، اور اللہ کے وسلم جب معراج کی رات گئے تو قدموں کی آہٹ کو سنا اور بتایا گیا کہ بھائی یہ بلال چلتے زمین پر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے چلنے کی آواز آسمان پہ سنا دیتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی تم میں یہ کوئی فرق نہیں ہے کہ غلام ہے تو اس میں کوئی نیچ چیز ہے. جس طرح ہندو جو ہے نا ان کا ایک سسٹم ہے، تو الگ الگ قوموں کا یہ برہمن جو کو بڑا اونچا سمجھتے ہیں اور جو ہے نا کسی کو نیچا سمجھتے ہیں، ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے اسلام میں. اسلام میں کیا تقوی کا لیول ہے، اس کی بیس کے اوپر جو ہے نا فیصلہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا. تو یہ ہے تیسری چیز، یاد رکھیے گا. پہلی چیز آزاد کرنا، یہ بھی اسلام پروموٹ کر رہے. دوسری چیز کفارہ دینا، اپنے گناہوں کے کفارے میں اسلام کہتا ہے چلو اپنا غلام آزاد کرو، ٹھیک ہے، اپنی لونڈی آزاد کرو، یہ بھی ہو گیا. تیسری چیز اسلام کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں کو کوئی ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے غلاموں لونڈیوں کے ساتھ، تو ٹھیک ہے آپ ان کا نکاح کر دو. غلاموں کے ساتھ اگر آپ غلاموں کا نکاح بھی کر دو، آپ جس طرح اپنے بچوں کے نکاح کرتے ہو اس طریقے سے تھوڑا بہت ساتھ سوت دے کے غلام کا بھی نکاح کر دو، ٹھیک ہے. پھر اب چوتھی چیز آپ دیکھو اسلام کیا کہہ رہا ہے. آج کی آیت مبارکہ جو ہم پڑھیں گے نا اس میں مکاتبت کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. یعنی ان سے معاہدہ کر لو آپ لوگ کہ بھائی آپ اتنے رقم اگر دیتے ہو قسطوں میں یا اس طریقے سے آپ مجھے تھوڑا تھوڑا کر کے دے دیتے ہو تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا. یہ مکاتبت ہے، یہ ہم پڑھتے ہیں آج کی آیت میں نا تھوڑا دور کی آیت نمبر 33 میں. یہ چوتھی چیز ہے. پانچویں چیز دیکھو، یہ اسلام پروموٹ کر رہا ہے کہ بھائی غلاموں کو آزاد کرو، غلاموں کو آزاد کرو. پانچویں چیز اسلام کیا کہتے ہیں؟ اسلام کہتا ہے اب یہ اتنی چیزیں ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی لبرل طبقہ یا ایسا طبقہ جو اسلام بیزار ہے یا اینٹی اسلام ہے وہ آ کے باتیں کرے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آلریڈی یہ ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے کہ بھائی ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے جو ہے نا اس کو بڑا پروموٹ کیا اور آپ کو کہا کہ بھائی غلام بنانا کوئی اچھی چیز ہے. نہیں، اب یہ جو طبقہ ہے لیبر بنا کے ان کے اوپر جو سختی کرتا ہے تو وہ کسی کو یاد نہیں رہتا. یہاں پہ اسلام جو ہے نا اس چیز کو آہستہ آہستہ آہستہ، ایک چیز ہوتی ہے نا کہ ایک آیا بندہ اور اس نے فوراً کہا چلو بھائی ہادہ حلال و ہادہ حرام، چلو بھاگ جاؤ. اور ایک ہوتا ہے تدریجی حکم. قرآن کریم بھی تدریجن نازل ہوا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کریم 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے، تھوڑا 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 کر کے، اور بہت سی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی طریقے کے ساتھ جو ہے وہ ہینڈل کی ہے. یہ اٹ از ون آف دیم، یہ ان میں سے ایک ہے. آپ دیکھیں اسلام پانچویں چیز کیا کہتا ہے، اور یہ آخری چیز ہے، اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے اور اپنے ذہن میں رکھنا ہے. وہ ہے خود نکاح کر لو. چلو بھائی، یعنی آپ دیکھیں آپ لونڈیاں آپ کے پاس، اور آپ کو اسلام کہتا ہے چلے آپ ایسے کرو، ان سے خود نکاح کر لو. اور سورۃ نساء کی ورس نمبر 25 میں ہے نا، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ، جو تم میں سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتے آزاد عورتوں کے ساتھ، تو پھر فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، جو تمہاری ملکیت میں ہے بھائی، مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، یعنی جو تمہاری لونڈیاں ہیں ان سے نکاح کر لو. اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ ان سے کہہ رہا ہے کہ بھائی ان سے نکاح کر لو. اب نکاح سے کیا ہوگا؟ ان کو ایک شیلٹر مل جائے گا، آپ کی بیوی بھی ہیں. اچھا، آپ کو پتہ ہے اگرچہ کل وہ ایک سوال پوچھا تھا بچی نے تو میرے ذہن سے اسکپ ہو گیا اس ٹائم، میں آپ سے بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ ان لونڈیوں سے نکاح نہ بھی کریں تب بھی اسلام نے الاؤ کیا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے نا بیوی کے تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں. اچھا، اب ایسا نہیں ہے کہ جنگ میں جس کو جو ہاتھ میں عورت آئے اس کو پکڑ کے گھر لے جائے، ایسا پرابلم نہیں ہے اسلام میں. اسلام میں یہ حاکم وقت جو ہوتا ہے یا سپہ سالار جو ہوتا ہے وہ ضرورت دیکھتا ہے، وہاں پہ جہاں پہ وہ ضرورت دیکھتا ہے وہاں پہ اس طریقے سے جو ہے وہ غلام اور لونڈیوں کو تقسیم کر دیتا ہے، نہ کہ اپنی من مرضی ہے. اور آپ نے یہ بڑے بڑے جو دعوے دار ہوتے ہیں اور اسلام کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ان کی اپنی جنگیں ہوتی ہیں اور ان کے ہاتھ میں کوئی جو ہے نا وہ عورتیں یا غلام آ جاتے ہیں اور جس طریقے سے یہ ظلم و ستم کرتے ہیں اور اپنے جیلوں میں اور اپنے گھروں میں اور ایک ایک عورت کے ساتھ جس طریقے سے انہوں نے کام کیے ہیں، جو جس طریقے سے رپورٹس پہنچی ہیں اخباروں کے ذریعے اور ویڈیوز کے ذریعے، یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اس کو بیان کرنے میں بھی ہم شرمندہ ہوتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ خود بھی اگر اس چیز پہ کوشش کر کے ٹرائی کریں تو آپ کو بہت سی ایسی چیزیں ملیں گی کہ جو ایسا طبقہ جو اسلام کے خلاف بول رہا ہوتا ہے، ان کے اپنی کمیونٹی کے جب لوگ جنگوں میں لڑنے جاتے ہیں اور جب ماضی میں جنگیں ہوئی ہیں انہوں نے جو جو کرتوتیں کی ہیں اور جو جو کام کیے ہیں
وہ اتنے بھیانک قسم کے ہیں، اس کو بیان کرنا ایک عام بندے کے لیے جو ہے نا وہ بڑا عجیب سا ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اسلام نے کیا کیا کہ بھائی اگرچہ اور اس باندی سے، اس لونڈی سے جو کہ حاکم وقت نے، قاضی نے یا سپہ سالار نے اس کی ضرورت کے مطابق تقسیم کی ہے، تو اس سے بیوی والا معاملہ رکھنا جائز ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بیوی والا معاملہ رکھ کے بعد میں کیا اس کو چھوڑ دیا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس میں یہ ہے کہ جو اس سے اولاد پیدا ہوتی ہے وہ اولاد اس کی وراثت کا حقدار ہوتی ہے، یعنی وہ اس کے والد ہونے کی حیثیت اس کی وراثت کا حقدار ہوتی ہے، والد کے جس بندے کے پاس ہوتی ہے۔ اور وہ عورت اگرچہ اس کا نکاح نہیں ہوا اس کے ساتھ، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اگر بندہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ بندے کے فوت ہو جانے کے بعد آٹومیٹکلی آزاد بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ بڑا ہی ایک ایلاسٹیسٹی والا معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے میں آپ کو یہ جو بتا رہا تھا نا، خود نکاح کرو، خود نکاح کرو، اسلام نے اس چیز کو جو پروموٹ کیا ہے، اس میں آپ ایک آیت مبارکہ اگر ذرا پڑھیں گے نا سورۃ بقرہ کی ورس نمبر 22 اس میں پتہ کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ بھائی ولا امۃ مؤمنۃ، اس میں اللہ تعالیٰ نے نا خاص طور پہ منع کیا کہ مشرک عورت سے آپ نکاح نہ کرو، ٹھیک ہے، اور عورت سے کہا کہ آپ مشرک مرد سے نکاح نہ کرو۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے کہ ولا امۃ مؤمنۃ، کہ جو لونڈی ہے نا، لونڈی یعنی جو غلام ہے آپ کی، جس کو غلام کہا جاتا ہے، تو وہ خیر من مشرکہ، وہ مشرکہ عورت سے بہتر ہے۔ دیکھو قرآن کس طریقے سے مینج کر رہا ہے بات کو، یہ باتیں کوئی بیان نہیں کرتا بھائی، ان کو ساروں کو آتا ہے تو یہ اٹھ کے اینٹی اسلام کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، مومن عورت، صالحہ عورت، نیک عورت جو غلام ہے، لونڈی ہے، خیر من مشرکہ، یہ آزاد عورت جو بدکار ہے یا مشرک ہے یا غلیظ ہے یا بری ہے، اس سے کئی درجے بہتر ہے۔ اور قرآن ساتھ یہ بھی کہتا ہے وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ یہ تمہیں تعجب میں چیز ڈال دے، لیکن اللہ کے ہاں جو ایک اللہ تعالیٰ نے ایکویلنٹ سسٹم قائم کیا، اسلامی مساوات کا سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں یہی چیز ہے کہ بھائی یہ چیز نہیں ہے کہ کون کون کیا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون کتنے عمل والا ہے اور کتنا نیک شخص ہے اور کتنا پاک دامن شخص ہے اور پاکیزہ ہے۔ یہ 5 چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اسلام کی، اور یہ 5 چیزیں گویا ایسے ہیں، اگر آپ میں سے کسی نے نوٹ نہ کی ہوں تو بعد میں اس ویڈیو کو سنیں۔ 5 چیزیں گویا ایسی ہیں کہ آپ کسی شخص کے سامنے بھی کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ سر یہ اسلام ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ جو آپ کہتے ہیں اور آپ بتاتے ہیں، اور آپ جو غلط لوگوں کے سامنے انٹرپریٹ کرتے ہیں، انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، وہ لوگوں کو جو ہے نا صرف اسلام سے بیزار کرنے کے لیے جو ہے نا وہ لوگ جو ہے نا کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ 5 چیزیں آپ جو ہے نا ذہن میں رکھیں۔ اب ذرا ہم آیت کی طرف آتے ہیں، ہمارے پاس وقت بھی جو ہے 7 منٹ رہتے ہیں، اور ذرا دیکھتے ہیں کہ آیت میں کیا ہے۔ یہ آپ نے اس کو جو ہے نا تمہیدی طور پہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اب ذرا آیت پڑھیں گے، آپ کو آیت بھی اچھی طریقے سے سمجھ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 33 میں کہ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ، اور چاہیے کہ دامن بچائے رکھیں، یعنی زنا سے اپنا دامن بچائے رکھیں، الَّذِينَ، وہ لوگ جو لا یجدون نکاح، نکاح کی طاقت جن کے پاس نہیں ہے، یا تو ان کے پاس جو ہے نا وہ معاملات کا ایسا پرابلم ہے، یا جو ہے نا وہ جو حق مہر تو بیسک چیز ہے نا، وہ تو دینا پڑتا ہے، وہ نہیں موجود ان کے پاس، ٹھیک ہے، اور وہ اس کے لیے تغدو کر رہے ہیں، جب تک وہ جو ہے نا کسی نہ کسی صورتحال میں جو ہے نا وہ پھنسے ہوئے ہیں، اگر وہ نکاح نہیں کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، تو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے، ایک موقع آئے گا، اس وقت تک ان لوگوں کو چاہیے اپنے دامن کو بچا کے رکھیں۔ کیسے پاسبل ہے؟ انسان کیسے اپنے دامن کو بچائے ان خرابیوں سے، ان غلطیوں سے؟ چونکہ یہ تو بہت اٹریکٹ کرتی ہیں، یہ انسان کو بہت سہانے خواب دکھاتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ بھائی بہت کچھ ہے، ایسا ہے ویسا ہے، تو اس سے کیسے پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ وہی حدیث مبارکہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اور آگے جا کے ایٹ دی اینڈ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو جو تم میں سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتا اس کو چاہیے کہ روزے رکھے۔ اچھا، اب روزے رکھنا یہ بہتر ہے یا کوئی کیمیکل یوز کرنا بہتر ہے؟ obvious بات ہے روزے رکھنا بہتر ہے، چونکہ بعض لوگ پوٹاشیم برومائڈ یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو ڈیزائرز ہیں وہ اس سے جو ہے نا وہ ختم ہوں۔ اسی طریقے سے بعض لوگ دھنیے کا اور کافور کا اور اس ٹائپ کی بہت سی چیزیں جو حکماء حضرات بھی بتاتے ہیں، اور باقی جو ہے نا وہ لوگ جو سائنٹیفک ہیں یا جو ڈاکٹرز رہتے ہیں ان کو پتہ ہے اس معاملے کا کہ پوٹاشیم برومائڈ جو ہے وہ کس طریقے سے سیکشول ڈیزائرز جو ہیں اس کو جو ہے نا وہ کرتی ہیں،
کنٹرول کرتی ہیں، اور بعد میں اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے، نقصان کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان بالکل ہی جو ہے نا وہ ایک کیا اب اس کو میں کہوں، تو وہ یہ جو تمام کیمیکلز کی جو کنزمپشن کرتے ہیں نا جسم میں، اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس سے بہتر اللہ تعالیٰ اللہ کے وسلم نے سولوشن بتایا ہے، اور وہ سولوشن کیا ہے؟ وہ سولوشن یہ ہے کہ بھئی آپ روزے رکھو۔ روزے سے کیا ہوتا ہے کہ ایک روزہ رکھتے ہو تھوڑی کمزوری انسان کو فیل ضرور ہوتی ہے، یہ فرضی روزے کی بات نہیں ہے، جب آپ ویسے روٹین میں روزے رکھیں گے تو آپ کو کمزوری فیل ہوگی۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب دوسرا آپ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ایک دن چھوڑ دیتے ہیں، 2 دن چھوڑ دیتے ہیں، تو دوبارہ وہ کمزوری فیل ہونے لگ جاتی ہے دوبارہ۔ اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ایک بیلنس میں رہتا ہے۔ تو یہ اللہ کے وسلم کا میتھڈالوجی ہے جو بتایا کہ بھی اس طریقے سے آپ گناہ سے بچ سکتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ تو یہ ہے وَلْيَسْتَعْفِفْ کہ آپ کیسے بچائیں گے اپنے آپ کو۔ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ اور جو چاہتے ہیں کہ مکاتبت کر لیں۔ مکاتبت میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ مال کے عوض نا، آپ کو اگر کوئی آپ کو غلام جو ہے یا لونڈی کہے کہ یار میں آپ کو اتنا مال جو ہے کما کے دے دیتی ہوں، یا اتنا مال میں آپ کو دے دیتی ہوں، آپ مجھے آزاد کر دو، ٹھیک ہے، آپ آپس میں مشورہ کر لیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ اتنا مال دیں میں آپ کو آزاد کر، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ آپ سے درخواست پیش کرتی ہیں تو آپ کوشش کریں کہ انہیں اس طریقے سے ان کی درخواست پر عمل کریں۔ یعنی والذین یبتغون، اور وہ لوگ، وہ لونڈیاں، وہ غلام جو چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں الکتاب مکاتبت کرنا، رائٹ کرنا، سٹامپ پیپر لکھوانا کہ بھائی ہم یہ آپ سے معاہدہ کر رہے ہیں، اتنا مال جو ہے ہم آپ کو دیں گے، ہمیں آزاد کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مکاتبت کے بعد مما ملکت ایمانکم، جو تمہارے دائیں ہاتھ کے مالک ہوئے یعنی تمہارے لونڈیاں اور غلام، فکاتبوہم، تو تم ان سے مکاتبت کر لو۔ گویا اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ارج کر رہے ہیں بندے کو، اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی مکاتبت کر لو اگر آپ سے وہ مکاتبت کرنا چاہتے ہیں۔ ان علمتم فیہم خیرا، دیکھو مکاتبت میں اگر آپ یہ جان رہے ہو، دیکھ رہے ہو کہ بھائی اس میں خیر ہے۔ خیر کیا ہوتی ہے؟ 2 طرفہ ہوتی ہے نا، ایک تو آزادی کی مصلحت ہے اس میں کہ غلام تو جو بندہ ہے وہ آزاد ہو جائے گا، دوسرا اس میں مال کی مصلحت ہے کہ وہ جو شخص ہے جس سے مکاتبت کی جا رہی ہے یعنی اس کا جو مالک ہے اس کو مال ملے گا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو نا، اگر ایک شخص کو پتا ہے کہ میں نے آزاد ہونا ہے، وہ اور محنت کے ساتھ اور توغدو کے ساتھ بھاگ دوڑ کرے گا، اور جا کے جو ہے نا وہ مال اپنا پورا کرے گا اور مالک کو دے گا۔ وہی کام جو اس نے 5 سال میں کمانا تھا وہ 1 سال میں کما کے دے گا، چونکہ اس کو پتا ہوگا کہ میں نے جس طریقے سے، آپ کو پتا نا یہ ٹھیکے پہ لگاؤ نا مستری، تو یہ رات رات بھی لگے رہتے ہیں، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ اور اگر ان کو آپ دیہاڑی پہ لگا دینا تو یہ کیا کرتے ہیں، شام کو 5 ابھی بجتے ہیں، یہ کہتے ہیں سر تھکاوٹ تھی گئی ہے، ہاں ہمارے پاس اثر میں لگے ہوئے ہیں تو میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں تھکاوٹ تھی گئی ہے اور بے سون اسے کیسوں یہ کرے، مطلب یہ والی ان کی ہوتی ہے کہ بھئی اب ہم جا رہے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے نا وہ آپ سوچ سمجھ کے دیکھیں، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس میں اس بندے کا بھی فائدہ ہے جو مالک ہے، کہ اس کو وہی چیز جو 5 سال میں اس کو ملنی تھی تھوڑی تھوڑی کر کے، اب وہ اس کا غلام محنت کر کے اس کو 1 سال میں بھی کور کر سکتا ہے، 1.5 میں کر سکتا ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اور بھی سورس پیدا کر سکتا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ دیکھے نا ان علمتم فیہم خیرا، یعنی اگر اس کا اپوزٹ معنی یہ بنے گا کہ اگر وہ دیکھے کہ بھائی اس میں تو خیر ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، اس میں تو خیر ہے ہی نہیں، اس میں تو نقصان ہو رہا ہے، اور ایسا معاملہ ہو رہا ہے کہ یہ اگر میں اس کو چھوڑتا ہوں اس غلام کو، یہ تھوڑا نا بدکار ٹائپ ہے، یا یہ جو ہے نا ڈاکو ٹائپ ہے، اس نے جا کے لوگوں کے ڈاکے مار رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو نہ چھوڑے، نہ ترک کرے، اس سے مکاتبت نہ کرے، ٹھیک ہو گیا۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اسلام آپ دیکھو کتنا خوبصورت مذہب ہے کہ اگر اس کو مکاتبت پہ لگا دیا نا غلام کو، تو یہ نہیں کہا کہ پتر غلام تو آپ جنہیں پیسے دینے ہیں سارے تو دینے ہیں، نہیں، اسلام کہتا ہے بھائی آپ لوگ اپنے مال میں سے اس کی مدد بھی کرو، لو۔ اب مالک کو بھی کہا جا رہا ہے، باقی لوگوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس زکوٰۃ کا مال آتا ہے یا کوئی بھی آپ کے پاس مال پڑا ہوا ہے جو آپ نے دینا ہی دینا ہے، زکوٰۃ تو دینی ہے نا، تو اس مال میں سے اگر آپ مدد بھی کر دیتے ہو نا اپنے غلام کی، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ وہ مکاتبہ جو اس نے کی ہے 5 لاکھ روپے کے عوض کی ہے، مثال اس کے پاس اب 1 لاکھ نہیں جمع ہو رہا تو آپ اس کی مدد کر دیتے ہو اپنی زکوٰۃ کے مال سے۔ تو اسلام کتنا خوبصورتی کے ساتھ جو ہے نا اس کو ایڈریس کر رہا ہے۔ تو ولا تکرہوا، اور نہ تم مجبور کرو فتیاتکم، اسلام کہتا ہے تم مجبور نہ کرو اپنی لونڈیوں کو علی البغاء، بدکاری پر، ان اردنا تحسنا لتبتغوا، اگر وہ چاہیں بچنا کہ وہ جو ہے نا وہ گناہ نہیں کرنا چاہتی، ایسے غلطی میں نہیں پڑنا چاہتی، لتبتغوا عرض الحیات دنیا، کہ تم تلاش کرتے ہو ان کے ذریعے دنیا کی زندگی کا مال، ٹھیک ہے۔ 1-2 منٹ میں اس کو میں کور کرتا ہوں تاکہ ہماری یہ آیت رہ نہ جائے، ٹائم ہمارا تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اچھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نا اپنی لونڈیوں کو مجبور نہ کرو کہ وہ گناہ کریں، بدکاری کریں۔ میں نے آپ سے کل بھی یہ بات کی تھی کہ پتہ کیا ہوتا تھا
دور جاہلیت میں کہ لوگ کیا کرتے تھے کہ لونڈیوں کو کہتے تھے کہ چلو کما کے لے کے آؤ، ٹھیک ہے. اب وہ کمانے کا کیا ذریعہ ہوتا تھا؟ ان کو مجبور کر دینا کہ آپ گناہ کریں، گناہ معصیت کریں، معصیت سے پیسے آئیں، پیسے جا کے ہمیں اللہ کے دیں، اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے ڈینائی کی. اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اردنا تحسن، اگر وہ چاہیں گناہ جو ہے نا وہ پاکیزہ رہنا، تو آپ پھر ان کو جو ہے نا گناہ کی طرف نہ لے کے جاؤ. کیا یہ معنی ہے اس کا کہ یعنی کہ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے گناہ تو اس کو کرنے دیں؟ نہیں، اصل میں اس کے پیچھے ایک نا واقعہ ہے، اور وہ واقعہ صحیح مسلم میں کوٹ ہے، شارٹ فارم میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. حدیث نمبر صحیح مسلم کی 3029 ہے. اس میں یہ عبداللہ بن ابی جو تھا نا اپنی لونڈیوں کو کہا کرتا تھا، اس کی ایک لونڈی کا نام تھا مسیقہ اور ایک کا نام امیمہ تھا. ان کو کہا کرتا تھا جاؤ، ان کو کہتا تھا کہ آپ جا کے کما کے لے کے آؤ میرے لیے، ٹھیک ہے، جو مرضی کرو. تو وہ آپ جو ہے نا ان کو مجبور کر دینا اور نہ لے کے آنا تو ڈانٹ ڈپٹ یہ وہ مار چار. تو وہ اللہ تعالیٰ نے جب ان لونڈیوں نے آ کے شکایت لگائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اللہ کے رسول وسلم کے اوپر یہ وحی نازل ہوئی کہ ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا. تم دنیا کے مال کے لیے لوگوں کو برائی کے اوپر آمادہ کرتے ہو کہ تم برائی کرو، ٹھیک ہے. ومن یکرہن فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور رحیم. جو کوئی مجبور کرے گا اس طریقے سے کسی شخص کو کہ وہ مجبور جو ہے نا وہ غلطی پر مجبور کر دے گا، وہ تو پکڑا جائے گا نا اللہ تعالیٰ کے پاس. لیکن جس کو مجبور کر دیا اس بیچارے کی تو غلطی نہیں ہے نا. اگرچہ آپ کو پتا ہے کہ کسی کو مجبور کر کے بھی زنا کروا دیا جائے نا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرلی چیز ایسی ہے کہ اس میں پھر بھی لذت ہے. پھر اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور رحیم، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر بھی میں، اگر وہ مجھ سے معافی مانگ لیتے ہیں جن کو مجبور کر دیا گیا ہے، تو میں ان کو معاف کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ بڑا رحم کرنے والا ہے. چونکہ انسان ڈیپینڈنٹ ہے اپنی انٹینشن بیس کے اوپر. یہ چھوٹی سی آیت ہے، اس کو ختم کرتے ہیں، ہمارا رکوع ختم ہو جائے گا. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے نازل کی، یقیناً ہم نے نازل کی تمہاری طرف واضح آیتیں. وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور تم سے پہلے بہت سی مثالیں بھی ہم نے بیان کی. نہیں بیان کی اللہ تعالیٰ نے؟ جناب عائشہ کا واقعہ بیان کیا. اب عائشہ سے ریلیٹڈ اللہ تعالیٰ نے جناب مریم کا واقعہ بیان کیا علیہ السلام. پھر مریم سے ریلیٹڈ واقعہ جو ایک جیسا واقعہ جناب یوسف کا بیان کیا کہ کس طریقے سے ان پہ تہمتیں لگی، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سیو کیا. خلو من قبلکم، تم سے پہلے گزر چکے ہیں، سبق ہے تمہارے لیے. وموعظۃ للمتقین، نصیحت ہے تمہارے لیے. متقین شخص جو ہے نا ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ یار یہاں سے جو مجھے پوائنٹ مل رہا ہے، سبق مل رہا ہے، میں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس سبق پر عمل کرنا ہے. تو مالک سے دعا یہ ہے ہم نے جتنا کو پڑھا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں پہ ایک تو پڑھنے کی توفیق بھی دے، دوسرا اس کو آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی بھی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. کسی کا کوئی کوشچن ہے آج کے سبق سے ریلیٹڈ تو وہ کر سکتا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ لونڈی اور غلام تو پہلے زمانے میں ہوتے تھے نا، آج کل اس کیٹیگری میں کون کون لائے کرے گا لونڈی اور غلام میں آج کل جو پریزنٹ دور ہے؟ دیکھیں جی، اس میں نے آپ کو بتایا غلام 3 طرح کے تھے اللہ کے وسلم کے دور میں، ٹھیک ہے. اسی کیٹیگری میں اگر کسی جگہ پہ ایسا کوئی اسلوب چل رہا ہے تو وہ لائے کریں گے. اگر یہ جو آپ کی لیبر ہے یا آپ کے گھر میں آ کے کام کر کے چلے جاتا ہے، یہ آپ کے غلام بھی نہیں ہے اور آپ کی لونڈیاں بھی نہیں ہیں، ورکر ہیں، ٹھیک ہے. ورکر ہیں، آزاد ہیں، آپ جی ان کو پے آؤٹ کرتے ہیں، وہ اپنے گھر جاتے ہیں، اپنے پاس ان کا سسٹم ہے، اپنا گھر ہے، ان کا اپنی فیملی ہے، وہ اس ضمن میں نہیں آتے. جی سر. جی. ان کے علاوہ باقی جو مطلب ساتھ ہوں گے یا مطلب آزاد نہیں ہیں یا جو ہمارے انڈر ہیں 24/7 ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں تو مطلب وہ ہوں گے؟ نہیں سر، نہیں سر، 24/7 ساتھ ہونے کا مطلب یہ تھوڑا ہے. اب جو تو پھر مطلب پھر کس اس طرح میں مطلب اس غلام اور ہاں لونڈی اس سے میں مطلب؟ اس میں یہ ہوتا ہے، میں نے آپ کو 3 چیزیں بتائی ہیں کہ اللہ کے وسلم کے دور میں 3 قسم کے غلام تھے. ایک تھا اصل آزاد ہوتا تھا، اس کو اغوا کر کے غلام بنا لیا جاتا تھا، ٹھیک ہے. دوسرا ہوتا تھا نسل در نسل ایک غلام ہوتا تھا، اس کے بعد پھر اس کا بیٹا بھی غلام ہوتا تھا. یعنی یہ جو نسل در نسل ہوتے تھے نا، یہ بھی ان کے باپ دادا نے خریدے ہوتے تھے غلام. پہلے غلام کی خرید و فروخت ہوتی، منڈیاں لگتی ہوتی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام بھی آپ کو پتہ ہے غلاموں کی طرح بکے تھے، آپ کا جی اگر سر. ذہن میں بات ہو تو. اسی طریقے سے وہ منڈیاں لگتی ہوتی تھی. وہ اب سسٹم چلا گیا ہے. اب یہ آخری ایک سسٹم رہ گیا، اگر وہ پاسبلٹی ہو تو تب یہ ہو سکتا ہے جنگ میں گرفتاری کی صورت میں. وہ جنگیں جب ہوں گی نا، یا جنگ جب ہوگی تو اس میں گرفتاری کی صورت میں اگر غلام اور لونڈیاں آتی ہیں
اور وہ حاکم وقت اور جو قاضی سمجھ لو یا اس کو آپ سپہ سالار سمجھ لو، جو جس طریقے سے وہ ضرورت محسوس کرتا ہے کہ اس جگہ پہ ایک غلام کی ضرورت ہے، ان کے گھر کی ضرورت ہے، ان کی والدہ بیمار ہے، پیچھے انہوں نے جنگ میں جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو اس طریقے سے وہ تقسیم کرتا ہے، نہ کہ اس میں بھگدڑ ہوتی ہے کہ جو جس کے ہاتھ میں آ جائے اور وہ اس کا حصہ بن جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا تو وہ مال پہ بھی نہیں ہوتا، جو مال جو ہے نا وہ ملتا ہے جنگ کی صورت میں، وہ مال بھی پہلے ایک جگہ پہ اکٹھا ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے حاکم وقت جو ہے یا سپہ سالار جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ کس بندے کو کتنی ضرورت ہے اور کس جگہ پہ کتنی لگانے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ بھئی رینڈم سسٹم ہے کہ جس کے ہاتھ جو چڑھا چلو بھاگ جاؤ، نہیں، ایک پورا سسٹم ہے، مینجمنٹ ہے۔ ٹھیک سر جی۔ جی جی، کسی اور کا کوئی کویسچن اس سے ریلیٹڈ؟ سر یہ جو پہلے مال غنیمت کے حوالے سے سر بتائیے گا۔ مال غنیمت کے حوالے سے آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ سر میں نے یہ سنا ہے کہ جنگ میں جو مال ہمیں ملتا ہے پھر اس کا کیا پروسیجر ہے، یہ تھوڑا دیکھیں کنسپٹ کلیئر کریے۔ مال غنیمت دو طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم کس دن ڈیٹیل میں پڑھیں گے، ایک لانگ چیپٹر سمجھ لیں آپ اس کو۔ مال غنیمت دو طرح کا ہوتا ہے، ایک مال فے ہے، ایک مال دوسرا ہے، ٹھیک ہے، جو واقعی جو ہے نا وہ لڑ جڑ کے، ایک ہوتا ہے کہ جو لڑائی کر کے حاصل ہوتا ہے، ایک بغیر لڑائی کے حاصل ہو جاتا ہے کہ دبدبے کے ساتھ ہی۔ پھر ان کی تقسیم کے مراحل ہیں کہ ڈفرینٹ قسم سے ان کی تقسیم ہوتی ہے، پھر وہ پورا سسٹم ہے، انشاءاللہ اس کو ہم کبھی ڈسکس کریں گے۔ سورہ انفال کی آپ پہلی آیات پڑھ لیں، اس میں اگر آپ کو شرح کسی کی ملتی ہے اس میں بھی تھوڑا سا ڈسکس ہے، اور بھی قرآن کریم میں ایک دو مقامات ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ، کبھی موقع ملے گا تو اس کو بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ یہ ایک لانگ سمجھ لیں کہ لینتھی ایک سبجیکٹ ہے۔ جی سر میں نے یہ جی جی پوچھنا تھا کہ یہ جو پہلے مطلب وہ ہوتے تھے، مالک ہوتے تھے، غلام ہوتے تھے ان کے، مطلب کہ لونڈیا ہوتی تھی، تو پھر وہ ان سے جو کام کرواتے تھے وہ، اور جو کہتے کما کے لاؤ، تو پھر سر وہ مجرے وغیرہ بھی تو کرواتے تھے نا لونڈیا سے، غلاموں سے، جی جی عورتوں جی، سے؟ بالکل کرواتے تھے، وہ سب کچھ کرواتے تھے، جو غلط کام تھے وہ کرواتے تھے۔ اسلام نے ان تمام کو، آپ کو میں نے ساری چیزیں بتائیں، اسلام نے کس طریقے سے اسے ہینڈل کیا ہے اور کس طریقے سے غلاموں کو اسلام جو ہے وہ اوپر لے کے آیا ہے، اور پھر کس طریقے سے حضرت معراج میں جو ہے نا وہ جناب بلال کے قدموں کی چاپ سنوائی اللہ کے وسلم کو، اور پھر یہ چیز ثابت کی کہ بھئی غلام یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ہاں اس کی قدر نہیں ہے، اللہ کے ہاں تمام لوگ برابر ہیں۔ اور ایون اللہ کے وسلم کی آخری جو ایام کی باتیں ہیں، اور اس میں بھی اللہ کے وسلم یہی کہہ رہے تھے بھائی غلاموں کا اب خیال رکھنا، ٹھیک ہے، عورتوں کے فتنے سے بچنا، اس ٹائپ کا بھی ہے حدیث میں، نماز کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے، اس ٹائپ سے اللہ کے وسلم نے بڑی نصیحتیں فرمائی۔ اور یہود و نصارہ کی جو ہے نا وہ پیروی نہ کرنا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، انہوں نے اپنے انبیاء کی جو قبریں ہیں ان کو مساجد بنا لیا۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ اللہ کے وسلم نے آخری عمر میں بھی، آخری وقت میں، خطبہ حجۃ الوداع بھی پڑھیں گے نا آپ، تو اس میں بھی غلاموں کے متعلق بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ کے وسلم نے ڈسکس کیا کہ بھائی آپ ان کو ایسا نہ سمجھیں، ایسا نہ سمجھیں، ایسا نہ سمجھیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل تقوی معیار ہے۔ ٹھیک ہے جی، کسی اور کا کوئی کویسچن؟ سر آج کل تو حاکم وقت یہی ہوگا نا، مطلب پرائم منسٹر؟ سر پرائم منسٹر بات پتہ کیا ہے بات یہ ہے کہ سسٹم ہوتا ہے پورا، حاکم وقت سے مراد ایک بندہ نہیں ہوتا سم ٹائم۔ اب جو اس صوبہ پنجاب کی جو سسٹم ہے اس کا حاکم وقت اب جو ہے نا وہ بزدار صاحب کو آپ سمجھ لیں، ٹھیک ہے، پھر اور نیچے طبقے میں آ جائیں، وہ ساری تقسیم ہو جاتی ہے نا، پھر بزدار صاحب سے نیچے، پھر وہ صوبے کی حیثیت سے ڈویژن کی حیثیت پہ، ڈویژن کی حیثیت سے پھر جو ہے وزیر کی حیثیت پہ، ایک پورا سسٹم ہے۔ آپ پھر دیکھیں گے کہ بھئی فوج کیسے بن رہی ہے، کہاں کہاں سے جا رہی ہے، فوج کا بڑا کون ہے، کہاں سے جو ہے نا وہ جنگ ہوئی ہے، اور کس طریقے سے کہاں سے مال غنیمت آیا ہے، اور کس طریقے سے تقسیم ہے، کیا حساب ہے، وہ ایک پورا سسٹم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھی حاکم وقت جو ہے وہ پہلا سارا اس کے پاس لے کے آتے ہیں پھر وہ تقسیم کرتا ہے، نہیں، وہ جس کی ذمہ داری ہوتی ہے نا، سم ٹائم کسی کی ذمہ داری ہوتی ہے، کسی کو تقسیم کرنے پہ لگایا ہوتا ہے، وہ پھر جو ذمہ دار بندہ ہوتا ہے نا اس چیز کا، وہی کرتا ہوتا ہے۔ صحیح۔ سر میں ایک کویسچن لے لوں، یہ ایک نہ آیا ہوا ہے اس میں کمنٹ میں، دیکھیں کویسچن یہ ہے کمنٹ کے اندر، حاکم وقت، میں نے یہ نہیں کہا کہ حاکم وقت لونڈیوں کے ساتھ بیوی جیسا تعلق رکھ سکتا
میں نے یہ کہا ہے کہ حاکم وقت جو ہے، جو قاضی ہے یا سپہ سالار ہے، جب لونڈیاں جنگ کے میدان میں آتی ہوتی تھی نا، جو ہے نا وہ ایسا مطلب کہ جب کفار جو ہے وہ بھاگ جاتے ہوتے تھے اور ان کا سسٹم جو ہے نا امبیلنس ہو جاتا تھا، اور جو وہ لڑنے کے لیے اپنی جو ہے نا ساتھ گھر والوں کو بھی لے کے آتے تھے جو بڑے ہوتے تھے، تو وہ اس میں یہ ہوتا تھا کہ بھائی وہ تقسیم جب ہوتی تھی نا، وہ حاکم وقت کرتا تھا، وہ بڑا کرتا ہوتا تھا، جو سپہ سالار وہ ذمہ دار کرتا ہوتا تھا۔ ہر بندہ ایسے نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ لے جاتا تھا، وہ تقسیم کرنے کے بعد پھر پروسیجر ہے اگلا۔ جی کسی اور کا کوئی کویسچن؟ کافی وقت بھی ہو گیا ہے میرے خیال سے، اگر کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو ہم دعا پڑھتے ہیں اور اپنے سیشن کو اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بھئی آپ لوگوں کے پاس جو ہے نا یہ ریکارڈنگ بھی پہنچ جاتی ہے، لنک بھی پہنچ جاتا ہے،